نکاح کا موقع بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ایسا موقع نہیں کہ اس پہ بہت زیادہ واعظ و نصیحت کی جائے، لیکن چونکہ ہمارے محترم قاری ندیم صاحب کا اصرار ہے کہ مختصر سی گفتگو ہو جانی چاہیے، صرف 10 منٹ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہے، پھر ہم مصنوع طریقے سے انشاءاللہ نکاح پڑھیں گے۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنت محبوب بھی پڑی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں اور ایسے بچوں کو دیکھتے جو کسی شادی سے نکاح سے واپس آ رہے ہوتے تھے تو آپ ان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت اس طرح کی خوشیاں محترم قاری صاحب کو بھی اور ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر قسم کی تکلیف سے تنگی سے محفوظ فرمائے۔ مختصر سی 3 نکات کی بات ہے۔ ہمیں نکاح سے پہلے کیا کرنا چاہیے، جب نکاح ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور جب نکاح ہو جائے تو پھر کیا سنتیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے ایک پیغام لڑکی والوں کو دیا ہے اور ایک پیغام لڑکے والوں کو دیا ہے۔ لڑکے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جو بچہ دیندار ہو اور اس کا اخلاق اچھا ہو، اپنی بیٹی کا، بہن کا، کسی بھی عزیزہ کا نکاح کرتے ہوئے 2 چیزیں دیکھیں، کیا بچہ دیندار ہے اور کیا اس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہ 2 چیزیں بچی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ لوگ 4 چیزیں دیکھ کے بچی سے نکاح کرتے ہیں۔ کوئی حسن دیکھتا ہے، کوئی مال و دولت دیکھتا ہے، کوئی اس کا خاندان، حسب نسب، کنبہ قبیلہ دیکھتا ہے، اور کچھ لوگ دین کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دین والی عورت کو ترجیح دو۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے، بیوی بھی دیندار ہو، بچہ بھی دیندار ہو، خامد جو بن رہا ہے تو یہ گھر انتہائی خوبصورت گھر ہوتا ہے۔ آج آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یہاں کوئی ڈھول نہیں ہے، یہاں کوئی رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں۔ محترم قاری صاحب نے جو آج کے دلہا ہیں کتنی خوبصورت تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ عین سنت کے مطابق ہم ان کا نکاح بھی پڑھائیں گے۔ جب نکاح ہونے لگے تو چند ایک مسائل ہیں آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ پڑھتے تھے جو ہم بھی پڑھیں گے۔ اس خطبے میں آپ 3 آیات کی تلاوت کرتے جن آیات کا تعلق اور ان کی ابتدا تقویٰ سے۔ کیا مطلب؟ بیوی بھی رب سے ڈرتی رہے، خاوند بھی رب سے ڈرتا رہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ ایک جان سے ہم نکلے، اس لیے کنبے قبیلے پہ فخر نہ کیا کریں۔ کون ہم سے میں سے بتا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ یقیناً کوئی نہیں بتا سکے گا۔ اس لیے رشتہ کرتے ہوئے مت دیکھیں کہ اس کا خاندان کون سا ہے، میرا خاندان کون سا ہے۔ بچی دیندار ہو، بچہ دیندار ہو، بس یہ کافی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ہیں سیدنا جلیبیب، بیچارے کہیں بکتے بکاتے آئے، غلام تھے، کالے تھے، موٹا سا ناک ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، شادی کی تقریب تھی تو آپ نے فرمایا جلیبیب تم نے نکاح نہیں کرنا؟ تو وہ کہنے لگے میرے ساتھ کون کرے گا؟ فرمایا جاؤ میرے فلاں صحابی کے گھر، اس کے دروازے پہ دستک دو اور اسے میرا پیغام دے دو کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرے۔
وہ وہاں گئے، دستک دی، بڑا اچھا گھر ہے، خوبصورت بیوی ہے، پیغام دیا تو ماں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے بڑے بڑے رشتے ٹھکرائے، بڑے امیر زادے آئے، بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے فلاں تھے، میں جلیبیب کو کیسے نکاح دے دوں؟ نہ تو وہ یہاں مالدار ہے، نہ اس کا کوئی عصب ہے، نہ نسب ہے، کون اس کو جانتا ہے؟ قربان جائے اس بچی پہ جس کی تربیت منہج نبوی میں ہوئی تھی۔ اس نے کہا امی یہ نہ کہہ، یہ مت دیکھ میرے دروازے پہ کون آیا ہے، تو یہ دیکھ اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ لہذا یہ نکاح ہوا۔ عورت بہت امیر ہے، عورت بہت خوبصورت ہے، عورت بڑی دیندار ہے، یہاں بچہ ہے وہ بھی دیندار ہے، سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے دین دیا۔ پھر یہ نکاح اتنا برکت والا ہوا تھا کہ مدینے کے امیر زادے آ کے سیدنا جلیبیب سے قرضے لیتے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کا دسترخوان لگتا تھا، بیت اللہ کے صحن میں۔ اس لیے یاد رکھے وہ گھر سکون کا گھر ہوگا جہاں میاں بیوی دونوں دین پہ چلنے والے ہوں، نماز کی پابندی کریں، گھر میں تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اسی لیے آپ ان آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح یاد رکھیں حق مہر کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو ابھی تک حق مہر نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذریعے بیوی حلال ہوتی ہے، لازمی حق مہر ادا کریں، چاہے پہلے دے دے چاہے بعد میں دے دے، جس نے نہیں دیا وہ آج دے چاہے بوڑھا ہی کیوں نہیں ہو گیا، وگرنہ یہ اس کے ذمے رہے گا، یہ قرض ہے، یہ بیوی کا حق ہے، اس پہ خاوند کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ دیں اور اس کو 5000 بنایا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی مانگی تھی، قرآن کی صورتوں پہ آپ نے نکاح کروایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں شریعت کا مزاج ہے، میں بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، نکاحوں کو آسان کرو، نکاح مشکل کرو گے زنا آسان ہو جائے گا، نکاح آسان کرو گے زنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے معاشرے میں یہ برائی عام ہے، ہم نے نکاحوں کو بڑا مشکل کیا ہوا ہے، ہمارے اخراجات بڑے ہیں، ہمارے مطالبات بڑے ہیں، ہمارے حق مہر بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، عورتوں کی طرف سے مطالبہ بڑا ہوتا ہے، مرد کی طرف سے شروط بڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے اس کو دیکھا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجلس میں ہی ایک صحابی اٹھے ہیں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، کہا آپ نے اگر نکاح نہیں کرنا میرے ساتھ کروا دیں۔ دیکھیں کتنا سادہ نکاح ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر سے حق مہر لے کے آؤ۔ وہ گئے، کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا التمس ولو خاتم من حدید، کو لوہے کا چھلا کتنے کا آتا ہے؟ 5 روپے کا، 10 کا آ جائے گا۔ آج کے دور میں بھی لوہے کا چھلا کتنے کا ہے؟ فرمایا وہی لے آؤ۔ وہ گئے اور کہا مجھے تو وہ بھی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا قرآن کی صورتیں آتی ہیں؟ کہا جی آتی ہیں۔ فرمایا قد ملکتکھا وزوجتکھا بما معک من القرآن، یہ جو تجھے قرآن کی صورتیں یاد ہیں نا، یہ اس کو یاد کرا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے، میں اسی کے بدلے تیرا نکاح کر رہا ہوں۔ اور سنیے کائنات کی سب سے افضل ترین عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا، آپ گھر گئے، کہا بیٹی علی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے نماز پڑھائی اور لوگوں کو کہا بیٹھے رہنا، میری بیٹی کا نکاح ہونے لگا ہے۔ کتنی سادہ شادی ہے۔ اس لیے شادیوں کو آسان بنائیں، جس کا حق مہر رہتا ہے وہ حق مہر دے دے، مقرر کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے دے تو صحابہ نے سونے کے سونے دیے، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، خزانہ بھی دے سکتے ہو۔ تو حق مہر بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک اگلی بڑی اہم بات ہے نوجوانوں کے لیے، جب تک نکاح کے وقت لڑکی کا باپ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا۔ عدالت میں جا کے نکاح کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، ایُّم امرأۃ نکحت بدون اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، 3 دفعہ میرے پیغمبر نے فرمایا، جس لڑکی نے اپنے باپ کی، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کروایا اس کا نکاح باطل ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ نکاح نہیں کر رہی، وہ اس بندے کے ساتھ زنا کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے لازمی ولی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔
دو گواہوں کا ضروری ہوتا ہے۔ نکاح سب کو پتہ ہونا چاہیے نکاح ہو رہا ہے، جیسے الحمدللہ آج کی تقریب سب کے سامنے ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ نشر بھی ہو جائے گی، ہر ایک کو قاری صاحب کے نکاح کا پتہ چلے گا۔ جب نکاح ہو رہا ہو انشاءاللہ وہ تو ہم مسنون طریقے سے نکاح بھی پڑھیں گے۔ آپ سب بھائیوں نے قاری صاحب کو دعا دینی ہے، مبارک دینی ہے۔ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھے گا، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ جس کو وہ نہیں آتے وہ یہ دعا دے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھ کو بھی، تیری بیوی کو بھی، ہونے والی اولاد کو بھی اور تیرے گھر کو بھی اللہ برکتوں سے بھر دے۔ یہ کس قدر خوبصورت ہے، یہ دعا دیں گے آپ، اور پھر اس کے بعد جس کی شادی ہوتی ہے اس کے ذمے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا ان کا کھانا، ان کا لباس، ان کا گھر، کسوتہن بالمعروف، یہ تمہارے ذمے پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ علاج معالجہ، تعلیم و تربیت، گھر کی ذمہ داریاں، گھر کے اخراجات، یہ سارے خاوند کی ذمہ داری ہیں۔ اور بیویاں، ان کے لیے بھی آپ نے پیغام دیا۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک عورت نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، کہنے لگی کہ میرے خاوند کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کے جسم سے نکلنے والا پیپ بھی پی لے تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ خاوند کا بہت زیادہ حق ہے۔ عورتوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، نکاح اور شادی ہو جانے کے بعد خاوند کا حق والدین کے حق سے آگے چلا جاتا ہے۔ بڑی لڑکیاں ماں کے پیچھے لگ کے اپنا گھر برباد کر بیٹھتی ہیں، بڑی لڑکیاں بہن بھائیوں کے پیچھے لگ کے اپنا گھر اجاڑ لیتی ہیں۔ میری ماں یہ کہہ رہی ہے، میرا باپ یہ کہہ رہا ہے، نہیں، اب تم نے یہ دیکھنا ہے میرا خاوند کیا چاہتا ہے، میرے خاوند کا حکم کیا ہے۔ اور عورتوں کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، خاوند کی فرما برداری کرے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر نہ آنے دے، آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ آخری پیغام ہم سب کے لیے ہے، ہم اللہ کے فضل سے گھر بار والے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، یہ پیغام سنیں اور ہم انشاءاللہ نکاح پڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے نا تو آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع وإن أعوج شیء فی الضلع أعلیٰ۔ او لوگو ان بیویوں کا خیال رکھنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، حسن معاشرت سے کام لینا، اور اگر تمہیں اپنی بیوی کو کوئی بات بری لگے اس کی خوبیاں یاد کرنا اور درگزر سے کام لینا، تب جا کے گھر بڑی خوبصورتی سے آباد رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس ہونے والے نکاح کو اللہ رب العزت خوشیوں کا گہوارہ بنائے، امن کا، برکتوں کا، رحمتوں کا۔ اللہ اس جوڑے کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور نکاح کے جو مقاصد ہیں قرآن نے بیان کیے، گھروں میں سکون ہو، بیویاں رحمت بنے، اپنے خاوند کی فرما بردار بنے، گھر سکون اور سکون ہی نظر آ رہا ہو۔ اللہ ہمارے سب کے گھروں کو ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ بچی دے والد نواز کتنے نے انہوں نے
بیٹی کا والد کہاں ہے؟ والد صاحب کو بلا۔ کا یہی ہوتا ہے، دلہا لڑکی کے ولی کی موجودگی میں ایک دفعہ لفظ قبول کہہ دے نکاح ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں 3 دفعہ کہلوایا جاتا ہے، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہی دفعہ کہنے سے نکاح ہو جائے گا۔ لڑکی کا والد یا لڑکی کا ولی وہ اصل میں لڑکی کی طرف سے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں لڑکی کا بھی نکاح کروائیں، ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں، بالکل آسان سا نکاح ہے، ابھی ہم انشاءاللہ ایجاب و قبول کروا دیتے ہیں۔ محترمہ انسا دختر نواز احمد 5000 حق مہر کے بدلے آپ ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ قاری صاحب آپ کو قبول ہے؟ اسپیکر میں کہنا۔ جی قبول ہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ سب احباب دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير۔ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير۔ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير۔ اللهم بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في حياتنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أزواجنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا فيما أعطيتنا۔ یا اللہ اس نئے اسلامی جوڑے کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ان کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ یہ 2 فیملیاں جو تیرے دین اور اسلام کے احکامات کے مطابق جڑ رہے ہیں، یا اللہ ان فیملیوں کو آپس میں محبت اور پیار کی فضاؤں میں رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے محترم قاری صاحب کی زندگی میں برکت دے۔ یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو نکاح کے مقاصد ہیں اللہ اپنی خاص رحمت سے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو یا اللہ نیک صالح اولاد دے، جن کی اولادیں ہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، بچوں کو حافظ قرآن عالم بعمل بنا، دین کا داعی اور دین کا خادم بنا۔ یا اللہ ان بچوں کی زندگیاں آسان فرما دے۔ یا اللہ ان بچیوں کے لیے آسان رشتے مہیا فرما دے، نیک ساتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ نیکی پہ چلنے والا بنا دے، ہمیں یا اللہ اپنے دین پہ چلنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔